شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میرا فی الحال جو میرا کاروبار ہے وہ چائے اور گٹکا سگریٹ یہ جو بھی چیزاں ہیں، تو وہ چیزاں بیچے تو گٹکا سگریٹ جو بیچے تو چائے بکری. ابھی میں 2 مہینہ لگا کے میں تو بیچ میں پھر میں بند کر دیا 8-10 دن سے. تو کاروبار پورا ڈاؤن ہو گیا. تو اس کے لیے بارے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا ہے؟ دوسرا کام بھی میرے کو نہیں آتا. ابھی چھوڑ دوں گا تو پھر دوسرا کام کاروبار کرنے کے لیے میرے پاس مطلب اتنا کچھ ہے بھی نہیں، اور دوسرا کام میں کر بھی نہیں سکتا. جی تو یہ دیکھیے، کہاں تک مطلب؟ جی اکثر اکثر جو چائے کی دکانیں آپ پائیں گے ہندوستان میں، ان میں گٹکا سگریٹ نہیں ملتا ہے. اکثر دکانوں میں کچھ دکانیں ٹھیک ہے مل جائیں گی کہ وہاں آپ کو چائے بھی ملے گی اور گٹکا اور سگریٹ بھی ملے گا، لیکن جی ہاں اکثر دکانوں میں تو ایسا نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ دکانیں کیسے چلتی ہیں؟ چائے کی وہ دکانیں جہاں پر حرام چیزیں نہیں بیچی جاتی ہیں، وہ دکانیں کیسے چلتی ہیں؟ ویسے انشاءاللہ آپ کی بھی دکان چلے گی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان جب برائی کا راستہ چھوڑ کر کے بھلائی کے راستے پر آتا ہے، حرام کو چھوڑ کر کے حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اوپر آزمائش آئے گی. قرآن کی آیت ہے کہ کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں گے اور ان کا امتحان نہیں افحسبتم ان ہوگا؟ تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم جی البأساء والضراء. جی بالکل. تو جب آپ ایمان لائیں گے، یہ صرف ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط راستے سے صحیح راستے پر آنے کا بھی مسئلہ ہے. جب آپ جو ہے اللہ کے راستے پر آئیں گے تو آپ کا امتحان ہوگا، اور اصل کامیابی تو وہی ہے جو امتحان کی کامیابی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو اس حرام کو چھوڑنے کے بعد کچھ دنیاوی مشکلات آئیں، کچھ اقتصادی مشکلات آئیں، آپ کی تجارت میں تھوڑا سا بظاہر نقصان ہو، لیکن آپ یہ یقین رکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس حرام کو چھوڑ کر کے حلال کمائیں گے، 100 کی جگہ پر 10 کمائیں گے، اس 10 میں اللہ رب العالمین اتنی برکت دے گا کہ جو کام آپ 100 سے نہیں کر سکتے تھے وہ 10 سے کر سکیں گے. جی یہ اس ضرور. پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور یہ پورے وثوق سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اور ایسی بہت ساری مثالیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. آپ اس حرام کو چھوڑیے اور یہ اپنے دل میں توکل رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے میں نے اس حرام کو چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے. انشاءاللہ کچھ دن بعد آپ کی تجارت بھی چل پڑے گی، اور جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. شیطان دراصل انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے. آیت اس طرح سے ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل واللہ واسع علیم. جی سورہ بقرہ کی آیت ہے. شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے. تو یہ ڈر ہی ہے، جو سوال میں آپ نے کہا یہ ڈر ہی ہے کہ میں نے اگر ایسا چھوڑا تو میرا بزنس ٹھپ پڑ جائے گا، نہیں چلے گا، لوگ گراہک نہیں آئیں گے. یہ شیطان کی جانب سے ہے. آپ حرام کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ جو ہے حلال کے راستے میں کفایت ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے کافی انشاءاللہ.